ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھے. یہ بخاری ہے. حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں, کسی کی قمیض پیٹ تک ہے, کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا. عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی, اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی. حضور خواب سنا کے چپ کر گئے. یا رسول اللہ کرم نوازی کریں, تعبیر بھی تو بتائیں نا. تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. سراپا دین, اٹھنا دین, بیٹھنا دین, بولنا دین, آنا دین, فیصلہ کرنا دین. عمر کا ہنس دینا بھی دین, عمر کا رو دینا بھی دین, فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین, احد میں آنا بھی دین. اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے, آخری وقت تھا, زخم لگا ہوا تھا, خون بہہ رہا تھا, امت رو رہی تھی. دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے, ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے. سب لوگ پریشان تھے پر عمر سراپا دین ہے نا. عمر فاروق شدید علیل ہیں, خون بہہ رہا ہے. سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد, اس کا پاجامہ, اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی. تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. این اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی اور لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی, اسی جان بھی دتی تے راہ تیرے, لے سجنا سا توڑ. آخر تک پانی پرن نہ سہیلیاں تے وہ رنگا رنگ کڑے, پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا, صحیح حدیث میں موجود ہے, فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے. عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی, میں اندر جانے لگا تھا, پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے. معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا, کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں. عمر میں اندر جانے لگا تھا, پھر میں رک گیا. عمر بات سن کے رو پڑے. میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے, پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے. چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا, اے بنا رویوں نہیں جے منظوری, تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے, پاویں وصل ہووے تے پاویں دوری. آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی, ہر وقت تر. دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں. حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا. حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے. حضرت فاروق اعظم کا مزاج. اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا, جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے. سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے اسا اونج رہنا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو, طے کر لیتے ہیں کچھ لوگ, وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ. عمر نے گزار دی عمر, سارا وقت گزارا سیدنا فاروق اعظم, اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری. من جو لیا, طے جو کر لیا, ایک در پھڑیے, پھر ان محکم پھڑیے, پھر اس دے ہی ہو کے مریے. پکڑ جو لی, طے جو کر لی, اور گزار دی عمر, ختم ہو گئی. دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑھ جائے. کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے. وہ کدے سر منگے تے سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دے ہی مر جائیے.
यार दा कदे भी गिला न करिए, पावां सैक दे ही मर जाइए, ओ सजना या ते लाइए ही ना, जे लाइए ते फिर तोड़ निभाइए, या ते लाइए ही ना। एक दफ़ा हुजूर की ज़ुबान नूर से निकला, एक दफ़ा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है। एक दफ़ा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं। बरस के निशान थे। ये देखो, ये सारी निशानियाँ हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। ओ यारो, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मज़े की भीख माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की, ओ देखो ना रोज़े दे दुआले ने गुलामां दियां टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ां दियां बोलियां। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नज़र होगी मदीने, हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबद खजरा को हाल दिल सुनाएंगे। एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया, उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है। मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक़ रखता है। माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए हुजूर ग़ुलामों की निशानियाँ बता रहे हैं, ग़ुलामों की। बेखबर हो जो ग़ुलामों से, वो आका क्या है। और बंदा मिट जाए ना आका पे, तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे, बरस हुआ था वो ठीक हो गया, दिरहम के मुताबिक निशान होगा। माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया, उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना, तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हज़रत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए, उमर पूछें, उवैस को जानते हो, उवैस को जानते हो। जो भी मिले ना, हज़रत उमर पूछें, अवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हज़रत उवैस खुद ही आ गए। हज़रत उमर की मुलाकात हो गई। आप ज़रा देखना, निशानियाँ बता रहे। कहने लगे आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान हैं, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हज़रत उवैस बिन आमिर, अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफ़ा कि वहाँ से आएगा। एक दफ़ा वो नक्शा बताया था कि वो कर्ण का, यमन का। एक दफ़ा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी ज़िंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम, फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो। दुआ कराई। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उवैस करनी से कहने लगे आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हज़रत उवैस करनी कहने लगे मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम ख़त लिख दूँ कि उवैस आ रहा है? तो हज़रत उवैस करनी कहने लगे ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नज़र में हैं आप नज़र में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नज़र में है तो फिर कैमरे की नज़र में आए चाहे। हज़रत उवैस कहने लगे ज़रूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो हज़रत उमर ने कूफे भेज दिया
ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا، تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں، اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں، حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا۔ وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں۔ کہ نہیں آپ کریں۔ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں۔ وہ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔ تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں، عمر سے مل کے آئے ہو۔ حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے، امتی تڑپتے رہے، محدثین، مفسرین، مفکرین تڑپتے رہے، یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر۔ سارے حضور کے لیے دعائیں مانگیں اور حضور دعا مانگے یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا، اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اسلام کو عزت دے دے۔ سب حضور کو مانگ رہے ہیں۔ کریم نے دعا، آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا، اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نو، ہن تسی مینو مار دے لے چلو۔ اوہ مت عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے، جتھے عمر سوار دے لے چلو، لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، شور پڑ گیا عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا، آ گئے ہیں تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرما ہے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر۔ کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ وہ کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو بلا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے، کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا، کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا، کچھ لوگوں کو کہہ نہیں دیا جاتا تو نے جانا نہیں۔ تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے۔ کچھ تو تڑپتے ہیں نا، تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا، تو رہ جانا۔ او حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا، جو محبوب نے فرمایا ہے، حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہے، اس پر کبھی بندہ غور کرنا۔ حضور فرمانے لگے لوگوں سنو، میں نے رات خواب دیکھی ہے، خواب میں نے دودھ پیا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، فرمایا میں نے اتنا پیا ہے، اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا۔ حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے، تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے، تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے، عمر کو بھی علم دیا، اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے۔ یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں، جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے۔
حضرت فاروق اعظم کا علم، فقاہت، سمجھداری، معاملہ فہمی، اصول پسندی، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، ثابت قدمی کیوں نہ ہو جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں، ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ سارے صحابہ مل کے آئے، کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہراً غربت تھی، ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی، اب تو بڑا محال ہے، عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے۔ ملکوں کے سفیر آتے، عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ عمر کو مشورہ دو، طے ہو گئی بات۔ سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کہنا کس نے ہے؟ بندہ بھی تو ڈھونڈو نا۔ نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے، کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی علی کہیں گے، اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو کہا علی سے کہو۔ جناب علی شیر خدا کو بلایا، کس کام کے لیے؟ جی اللہ اکبر۔ یہ ذرا اپنے اس دور پہ اس بات کو ذرا لاکا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں، ایک کرتا نیا پہن لے، سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے۔ حضرت علی کو بلایا، آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا، کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، جلال میں بھی تو سن، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ مومنوں کی ماں ہیں، عمر ٹالے گا نہیں۔ اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں، وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی عرض نہیں۔ اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں۔ جناب عائشہ نے پیغام بھیجا، جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے تو 20 لوگ بیٹھے تھے، عمر کانپتے ہوئے اٹھے، کانپتے دوڑے۔ حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے۔ کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو، کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں، جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی، اگر حرام ہے تو بتاؤ۔ کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے۔ تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں مشیر آتے ہیں، اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے، ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں، تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو، اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر۔ تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے۔ اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے، گردن جھک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے، رو پڑے، کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں، پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے، اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں۔ جناب عائشہ کہتے ہیں عمر روئے تو میں زیادہ روئی، میرا پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے۔ میں نے کہا عمر آپ جائیے۔ عمر یوں نکلے تو جو صحابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے، سارے آ گئے۔ کہا اماں جی کیا بناؤ؟ فرمایا بھائی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یار ایسی عاجزی، ایسا رنگ، ایسا انداز، ایسا طرز حیات، ایسی زندگی۔ ایک جنگ سے نا خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے، وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی۔ جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا، گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے، چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو، مرد بھی لگاتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کی زوجہ جو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ، میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی۔
تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بیوی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی, میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے بھائی سا برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے, اور فلانی بیوی بانٹے گی. کہا حضور میں نے بھی بانٹنی ہے, میرے پہ کچھ حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تو تفصیل نہ پوچھ, تو خوشبو دے دے کوئی اور بانٹے گی. خاتون خانہ تھی نا, کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی. زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں. حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی, تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی, تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی, تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی, وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا, تو تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو, لہذا کسی اور کو بانٹنے دے. زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا, تیری زوجہ ہونے کی برکت سے. بھائی یہ معیار رکھا, خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا. اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی, اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, 22 لاکھ, اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا لے کے سو گئے ہیں, پرواہ کوئی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 غلام ساتھ بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی, تھوڑا سا سرکہ, تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں, روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں, 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے, اس نے پوچھا عمر کدھر ہیں, تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے. اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں, ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں, لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی. کہا 3 غلام تو کوئی نہیں, وہاں 2 ہی تھے, تیسرے تو امیر المومنین تھے. اس نے کہا نہیں نہیں 3 غلام ہیں, کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے, بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں, تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں. کپڑے بھی ایک طرح کے, کھانا پینا بھی ایک طرح کا, اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے, لہذا کوئی فرق نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا, اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ, اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ, جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے, جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے, تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے ہیں. عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں, عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے. آج بھی حج کے موقع پر VIP کے لیے علیحدہ بندوبست نہیں ہوتا, لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے, صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے, رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹہنی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے. کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے, کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے, اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا, توجہ ادھر ہو جاتی ہے, توجہ ادھر ہو جاتی ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کیونکہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے, لیکن درجہ زیادہ لے گئے. فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے؟ اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی. انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لیا. کوئی دلچسپی نہیں تھی, کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. ہم نا بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں, ہر وقت
मादा परस्ती की बातें करते हैं। दौलत इल्ला माशाअल्लाह मजहबी लोगों को भी अपने गर्विदा कर लेती है, साथ अपने मिला लेती है। दूसरी बात हज़रत फ़ारूक आज़म में जो बहुत अहम थी, बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, आप तवज्जो करें। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना एहतसाब बड़ा करते थे। हमने सारी ज़िंदगी निकाल दी है लोगों का एहतसाब करने में, लोगों का हिसाब किया, अपना कभी नहीं किया। हम ना अपने तई तो हम ये कहते हैं कि मैंने तो याद नहीं कभी किसी ना कोई ज्यादती की थी होगा, मैं तो बंदा ही बड़ा अच्छा हूँ जी। ओ जी आपको पता ही नहीं जी, बाप बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है जी, फलानी नेकी भी मेरे खाते, फलानी नेकी। बल्कि हम जब लोगों पर तबसरा करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि दूसरों की नफ़ी की जाए और अपना इस्बात किया जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। आप फरमाते हैं एक बाग में हज़रत उमर के साथ में गया, हज़रत उमर पहले पहुंच गए, मैं बाद में गया, तो दरमियान में ना एक दरख्त का फासला था। उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में फरमाया शैतान तुझे देख के रास्ता ही बदल जाता है। हज़रत फ़ारूक आज़म के साथ मैं गया, दरमियान में एक दरख्त सिर्फ रह गया था। हज़रत उमर फ़ारूक अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह से ज़रूर डर, वरना अल्लाह तुझे ज़रूर अज़ाब देगा, डर जा अल्लाह से। अपना एहतसाब करते हैं, अपने ऊपर तवज्जो रखते हैं। हम अपने कपड़ों का, बालों का, कंघी का हिसाब रखते हैं, हज़रत उमर अपने बातन का हिसाब रखते हैं। वो गौर करते थे कि मेरी बातनी कैफियत क्या हैं, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। एक तो हज़रत उमर से प्यार करें खोल के, उससे मोहब्बत करें खोल के। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पढ़ता हूँ ना, उनकी बातें देखता हूँ तो अंदर दीवानगी पैदा होती है। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि इतने बड़े लोग भी दुनिया में आए, और मैं दावे और जिम्मेदारी से कहता हूँ मिल्लत के जवानों हज़रत उमर को पढ़ो, हज़रत उमर को सुनो, हज़रत फ़ारूक आज़म के हवाले से मालूमात जमा करो। अगर तुम हज़रत उमर को पढ़ने सुनने में कामयाब हो गए तो फ़ारूक आज़म से इश्क करोगे, समझ आएगी ज़िंदगी कैसे जी जाती है और भरपूर कैसे जिया जा सकता है। शर्त यह है कि हज़रत उमर को पढ़ा जाए, हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ा जाए, सुना जाए। हज़रत उमर की ज़िंदगी में दो ही बातें, दुनिया से बेरग़बती पूरी, माल दौलत गाड़ियाँ कोठियाँ रखें आप, लेकिन इनसे इश्क ना करें, इश्क अल्लाह रसूल से। और दूसरी बात हिसाब अपना करना, अपने बातन का ख्याल रखना है कि अंदर उजड़ पुजड़ तो नहीं गया, अंदर की कैफियत क्या है इसका ख्याल रखना है।